آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل نمک حرام۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ہمارے چینل ڈرامہ سیریز کو سبسکرائب کریں، دبائیں گھنٹی کے بٹن کو نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے، تاکہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچے۔ آپ اسے واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں ہمارے اس ڈرامہ کو۔ امین قریشی جو ہوتا ہے نا، اسے مرید کو کہتا ہے کہ مرید پتہ کرو کہ یہ کس کی اتنی جرت ہوئی کہ اس نے امین قریشی کی عزت کو ہاتھ ڈالا، آخر کون ہے اتنا بڑا سورما۔ مرید حسین جو ہوتا ہے اپنے دل میں سوچ تو رہا ہوتا ہے کہ آخر وہ سورما میں ہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ امین قریشی کو نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ اگر وہ بتائے گا تو اس میں اس کا بہت سارا نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ جو امین قریشی اس کا نقصان کرنا بھی چاہتا ہے اور وہ چاہتا بھی ہے کہ میں اس کا نقصان کروں، تو اسی لیے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں اپنا نقصان کروں۔ امین قریشی کافی غصے میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اس کی بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے غصہ تو اس کا بنتا ہے، اگر وہ نہ کرے گا تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ مرید حسین ہاں میں سارے لاتا، مرید کہتا ہے کہ جی صاحب جیسے آپ کا حکم، ٹھیک ہے۔ امین قریشی کہتا ہے کہ اس کی اتنی جرت کہ اس نے میری عزت پہ ہی ہاتھ ڈال دیا، ٹھیک ہے، تو مجھے جلد سے جلد پتہ کر کے بتاؤ کہ یہ سورما کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرید حسین جو ہوتا ہے اس سورمے کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، ظاہر سی بات اسے پتہ تو ہوتا ہی ہے کہ وہ سورما کون ہے اور کون نہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا اس کی تلاش کرے گا، کیونکہ اسے تو خود پتہ ہوتا ہے ہر ایک بات کے بارے میں کہ دراصل حقیقت ہے کیا، ٹھیک ہے۔ وہ کسی کو اس کے بارے میں آگاہ نہیں کرنا چاہتا۔ اگلا دن ہوتا ہے تو مرید تیار شیار ہو کے آ جاتا ہے باہر، تو اس نے اپنا کام جو ہوتا ہے کرنا ہوتا ہے، اسی لیے وہ تیار شیار ہو کے آتا ہے، تو اپنا آفس بھی جانا ہوتا ہے اس نے، اور اپنے صاحب کے ساتھ جو ہے ڈیوٹی کو بھی سر انجام دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مرید کہتا ہے کہ جی صاحب جیسے آپ کا حکم، میں آپ کے ہر حکم بجا لاؤں گا۔ اب مرید جو ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی نکالتا ہے، نکال کے بعد صاحب کا حکم بجا لانے کے لیے کسی کام کی غرض سے جا رہا ہوتا ہے، اور گاڑی میں بیٹھا خود کو اتنے کہے لگا رہا ہوتا ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں نا، وہ سب اب میں نے امین قریشی کے ایسی نازک رگ پہ میں نے رکھے ہیں کہ اسے پتہ چل جائے گا۔ امین قریشی گھر میں وہ بکھلایا سا پھر رہا ہے، اسے پتہ نہیں اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے جو بھی ہے، جس نے بھی یہ میرے ساتھ حرکت کرنے کی کوشش کی ہے نا، اسے اس کی بہت دگنی سزا جو ہے وہ بھگتنی پڑے گی۔ امین قریشی جو ہوتا ہے نا، وہ آخرکار اپنے کیے کے اوپر شرمندہ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتا یہی ہے کہ جتنے بھی معاملات ہیں نا، ان کو میں جلد سے جلد جو ہے نا دیکھوں یا انہیں ختم کرنے کی کوشش کروں، تاکہ مجھے جو ہے نا زیادہ سے زیادہ اپنا اور معاملات کی طرف نہ ہی رلجھایا جائے، تو اس میں اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے بتا دیا جاتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں نا، انہیں جلد سے جلد ختم کرو۔ مرید حسین جو ہوتا ہے ایک ہوٹل پہ جاتا ہے، کیونکہ مرید کا ان غریب بچوں کے ساتھ ہمیشہ سے تعلق رہا ہے جو اس کے ساتھ دل لگی کرتے ہیں، پیار اور محبت سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرید اسی لیے ان کے پاس جاتا ہے، ان سے ان کے دل کا حال احوال معلوم کرتا ہے، اور ان سے بہت ساری مرید نے باتیں بھی کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے وہ جا کے ان سے پوچھتا ہے کہ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ مرید جو ہوتا ہے ایک اچھا اور یعنی کہ خوب نہایت شریف بندہ ہوتا ہے، جو امین قریشی کے اپنے والد کی ہاں سے نوکری کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ مرید حسین کا والد جو ہوتا ہے وہ بھی امین قریشی کے پاس ہی جاب کرتا رہا ہے، یعنی ساری زندگی اس نے بھی اس کے والد کی یعنی چاپلوسی کی ہے، اب وہی چاپلوسی جو ہے نا مرید کو کرنی پڑ رہی ہے۔ امین قریشی جو ہوتا ہے مرید حسین کو اپنے پاس بلاتا ہے، بلانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے پتہ کر کے بتاؤ کہ یہ کس کی اتنی جرت ہے جس نے میرے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مرید کوئی خبر لائے ہو اس بارے میں یا ابھی مجھے نام ہی جواب دو گے؟ مرید کہتا ہے سر میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں، جلد جو ہے نا وہ ملزم پکڑے جائیں گے، آپ فکر مت کریں۔ امین کہتا مجھے تو کوئی فکر نہیں، بس میری بیٹی کی فکر ہے۔ مرید جو ہوتا ہے وہ لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، نہ وہ کسی کی ٹینشن لیتا ہے، کیونکہ وہ شروع دن سے ہی ایسا ہے اور ایسا ہی رہنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر وہ اور زیادہ مسئلہ خراب ہوگا تو پھر وہ خود جو ہے نا ہینڈل کر لے گا، ٹیکل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ہاں معاملہ اس کے حد سے بڑھ گیا یا اور زیادہ انکریز ہونے کی معاملے نے کوشش کی، تو وہ پھر جو ہے نا اس معاملے کو سنبھالنا جانتا ہے بڑے اچھے طریقے سے، تو وہ اس معاملے کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن فی الحال تو وہ یہی چاہتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں یا جس طریقے کے بھی معاملات ہیں انہیں میں خود ہی دیکھوں اور خود ہی سولڈ آؤٹ کروں، اگر کوئی اور مسئلہ بنے گا تو میں اسے بھی دیکھ لوں گا، ٹھیک ہے۔
تو مرید حسین جو ہوتا ہے نا وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میں امین قریشی کی ہر دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، جس سے امین قریشی کو اتنا بڑا دھچکا لگے گا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی یعنی یاد رکھیں گی۔ مرید حسین اصل میں نا امین قریشی سے اپنا بدلہ لے رہا ہوتا ہے۔ بدلہ جو ہوتا ہے وہ کافی یعنی کہ نازک ہوتا ہے، یعنی کہ جو امین قریشی نے کیا ہوتا ہے نا مرید حسین کے گھر والوں کے ساتھ، وہی وہ کرنا چاہتا ہے۔ ایک بچہ آتا ہے، مرید اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، مرید نے جن بچوں کو کھانا، جو لوگ کھانا کھا کے گئے ہوتے ہیں، وہ بچہ کھچا کھانا جو ہوتا ہے وہ بیٹھ کے کھا کر اپنا پیٹ جو ہے نا بھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مرید کو اس بات کا بہت دکھ اور غم لگتا ہے کہ آخر یہ ایسا کیوں۔ ظاہر سی بات ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ بچہ بیچارہ کئی دنوں سے بھوکا ہے، ٹھیک ہے۔ مرید گاڑی میں بیٹھ کے جاتا ہے تو بہت سارے سوالات جو ہوتے ہیں وہ اس کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ میں یعنی ان سوالات کا جواب جو ہے نا کس سے مانگوں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس سے بھی مانگوں گا وہ مجھے کوئی نہ کوئی الٹا ہی جواب دے گا اس بارے میں، تو اسی لیے فی الحال مجھے ان سوالات کے بارے میں خاموشی ہی اختیار کرنی پڑے گی۔ تو مرید اپنے یعنی کہ اس آفس پہنچ جاتا ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے، اور وہ جا کے وہاں پہ اپنے معاملات کو چیک کر رہا ہوتا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہوتا ہے تاکہ کوئی بھی مسئلہ جو ہے نا وہ کھڑا نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ مرید نے اسما بیوی کو اتنے اہم یعنی حساس طریقے سے، اتنی دیانتداری اور ہوشیاری سے اغوا کیا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی بھی جو ہے نا جلد اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اب یہ چھوٹا بچہ جو ہے اسے بہت سارے معاملات پیش ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب ان معاملات کو دیکھنا چاہتا ہے، چلانا چاہتا ہے تاکہ آنے والی چیزیں جو ہے نا انہیں کور اپ کیا جا سکے اور مائنڈ اپ کیا جا سکے۔ تو بچہ بیچارہ چپ چاپ جو ہے کھڑا رہتا ہے، اسے کسی چیز کی ٹینشن ہی نہ پرواہ ہے، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں انہیں میں کس طریقے سے ہینڈل کرنے ہیں یہ دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرید اسی کی سوچ بچار میں ہوتا ہے کہ میں اب کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس سے نکالوں یا کرنے کی کوشش کروں، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں میں انہیں اگر دیکھنے کی کوشش کروں گا یا اور کوئی بات کروں گا تو پھر اپنا جتنے بھی معاملات ہیں انہیں سب بگڑ جائیں گے۔ مرید اب اگلا ٹارگٹ جو ہوتا ہے بنانے والا ہوتا ہے۔ پہلے تو وہ بیٹھ کر اپنا گانا شانا گانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میرے پاس یہی چیزیں رہ گئی ہیں جو میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اب ان کے علاوہ اور میرے پاس جو ہے نا کوئی بھی چیز اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مرید بڑا حشاش پشاش ہوتا ہے جب بچے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ان سے بہت سارا تعلق اپنا انکریز کر لیتے ہیں۔ مرید ان بچوں سے دل لگی کر لیتا ہے، حتیٰ کہ ان بچوں سے کافی دوستی ہو جاتی ہے۔ جیسے مرید اپنی ان بچوں کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو مرید کی دوستی جو ہے زیادہ بڑھتی جاتی ہے دن بدن، ٹھیک ہے۔ مرید سے اتنا یعنی کہ پیار، اتنی محبت اتنا یعنی جماتے ہیں نا، بعد میں وہ بچہ جا کے لیٹ جاتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں نا میں کس بارے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرید اسے بچے کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد جو ہے نا واپس آتا ہے، آ کر جو ہے نا اس کو دیکھتا ہے، وہ بچہ بیچارہ وہیں پہ سو جاتا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے معاملات جو ہیں بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان معاملات کے بارے میں یعنی کہ چیک کرنا چاہتا ہے کہ میں اسے دیکھوں بیچارے کو۔ بعد میں وہ گھر چلا جاتا ہے، مرید کے اندر کافی دکھ ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، جو اپنا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں ان معاملات کو دیکھوں، یعنی اپنی لوگوں کا خیال کروں، ٹھیک ہے۔ تو جو بھی ان سب چیزوں کے بارے میں ہو رہا ہوتا ہے نا انہیں بھی سمجھایا جاتا ہے۔ اب اسما کی امی اسما سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ بیٹا بتا دو کہ تم کیا لینے گئی تھی اور کس کے ساتھ کیوں گئی تھی، تو وہ بیچاری اب کیا بتائے، کیونکہ اسے تو خود نہیں پتہ کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے جو میں بتاؤں ان لوگوں کو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ڈرامہ سیریز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ ہمارا یہ جو ڈرامہ آپ واچ کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ ہمارا ڈرامہ اچھا لگے، ٹھیک ہے، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی سے کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے تاکہ جتنے بھی اور ہم لیٹسٹ ڈرامے اس کے اوپر اپلوڈ کریں وہ آپ کو بآسانی ملتے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ڈراماز کو واچ اینڈ لسٹن کرتے رہیں اور ہمارے اس ڈرامہ سے مستفید ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، فائدہ حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ بیسٹ اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، یعنی کہ اس کے بعد آپ کے لیے اور کوئی اپرچونٹی لاگو نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اس چینل کے اوپر کئی قسم کے ڈرامے جو ہے نا اپلوڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سی سٹوریز ان میں ہوتی ہیں، ایسی اچھی سٹوریز بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر ڈرامے مستفید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو ڈرامہ سب سے پہلے یعنی کہ جو ڈرامہ جس سے سٹارٹ لیا جاتا ہے، ایکشن ہوتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، ڈائلاگز ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ڈرامے میں متعلق بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ یعنی کہ ڈرامے کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ چینج بھی ہو جاتی ہیں، کچھ تو ڈسپرووڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈرامہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا بہت اچھی چیز ہے. بیسیکلی ان سب ڈراماز میں جو ہوتا ہے نا 2 رول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کا محبت کا چکر ہوتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ جیسے جیسے ان کا چکر بڑھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مسائل بھی بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی لڑکی کا والد جو ہوتا ہے وہ نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے، کبھی جو اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے اس کا والد نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے. اس طرح سے نا وہ چکر بڑھتا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک نارمل حد سے بڑھ کے نا کافی ہائی لیول حد تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھئی جب چکر بڑھتا ہے نا تو اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ بس کچھ نہ پوچھیں پھر، ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ایک ڈرامہ ابھی سٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لگا لیں یار وہ ہے تیرے بن، ٹھیک ہے. تو اس میں جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھئی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے. اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے. ان کے روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں. صحیح ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے. تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے. وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے. ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں. صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے. اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے. تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے. تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے. یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے. لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے. تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے. وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے. ظاہر سی بات ہے صبر کرنی بھی چاہیے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے. اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے. وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے. شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں. وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے. میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے. تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ
آخرکار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں۔ تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ میری جو شرائط ہے نا وہ تمہیں ماننی پڑے گی، جو میں تمہیں لکھ کے دوں گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میرے جسم کو نہیں چھونا، مجھے نہیں چھونا، یہ وہ نا لڑکی شرطیں لگا دیتی ہے، شرطیں لگا کر نا اس کے سامنے رکھ دیتی کہ اب یہ شرطیں ہیں تو ان کو پورا کر دو تو میں تمہارے یعنی کہ تم سے شادی کر لوں گی۔ شادی ہو جاتی ہے، لڑکا بہت زیادہ چاہتا ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی لفٹ نہیں کرواتی لڑکے کو، ٹھیک ہے، وہ کہتی ہے کہ تھوڑا دور ہی رہے میرے سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اپنا آپ جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے، تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے، یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسرے لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، اور تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی، اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے، دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے، ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے، اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تو یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے، غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کائے، ٹھیک ہے، لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلوٹ مل میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گھڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ دو نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، جان کیسے چھوٹے گی، جان اب اسی طرح چھوٹ سکتی ہے کہ اب نہ تو اس کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ رکھا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی بھی رابطہ اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے، رابطہ منسوخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے، لڑکی کو بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ ایچ آر مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کے محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی ایک دو مرتبہ اس کو میٹنگز وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین اور جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ ہے اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو چار چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ایک دو چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ مرید کی محبت یعنی کہ امین قریشی کی چھوٹی بیٹی جو ہوتی ہے نا وہ مرید سے پیار کرتی ہے۔ مرید اپنے گھر میں کچن میں چائے بنا رہا ہوتا ہے تو وہ بیچاری بیچ میں آ ٹپکتی ہے۔ امین قریشی کو اپنی بیٹی کی عزت کی اور اپنے خاندان کی عزت حسب نسب کی پڑی ہوتی ہے۔ مرید کی چائے بن رہی ہوتی ہے لیکن مرید کا چائے کی طرف دھیان نہیں ہوتا۔ اسما کے گھر مہمان آتے ہیں اور آ کر پوچھتے ہیں کہ اسما بتاؤ کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی۔ امین قریشی اپنی محبوبہ سے مل رہا ہوتا ہے، گھر میں اسما کی محبت اور اس کی جو بھی لاچاری ہوتی ہے اس کے بارے میں بات چیت چل رہی ہوتی ہے کہ آخر اسما اتنا بڑا قدم کیوں اٹھائے گی۔ امین قریشی کی محبوبہ بھی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوتی ہے، امین قریشی بھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ آخر یہ کوئی میرے خلاف کوئی نہ کوئی سازش ضرور چل رہی ہے جس کا مجھے اندازہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ان سب باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہتے بھی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان سب معاملات کو کس طریقے سے دیکھنا ہے اور چلانا ہے۔ امین قریشی واپس آ جاتا ہے اپنے گھر کی طرف اور آ کر مسئلہ سمجھتا ہے۔